السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ قال ابو ہریرہ فقلت انا یا رسول اللہ۔ قال فأخذ بیدی فعد خمسا قال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب۔ رواه الترمذی۔ محترم علماء اکرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اور عزیز بچوں، میرے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ بچپن سے جس جگہ کا نام میں سن رہا تھا، میرے کان مانوس تھے، فتح دروازہ، اور وہاں کی ایک اہل حدیث مسجد تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آج اس مسجد میں آنے، نماز پڑھنے اور اپنے شاگردوں کے ساتھ آپ سے ملاقات کرنے اور چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی یہ سعادت میں حاصل کر رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، آپ کی مجلس میں بسا اوقات جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور نئے نئے سوالات پوچھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالات کے جوابات دیتے اور ان کے جانے کے بعد آپ وضاحت فرماتے کہ جبرائیل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوالات کرتے کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی ہے، تو مختلف جوابات آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا صحیح جواب کیا ہوتا وہ بتاتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہم احادیث کی کتاب میں پڑھتے ہیں اور آپ نے علماء سے بارہا سنا ہوگا، لیکن بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسی باتیں ارشاد فرماتے جو وقت کا اہم تقاضا ہوتی ہیں، اور ان چیزوں پر ایک مسلمان کو گہرائی کے ساتھ، بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ ان باتوں پر نظر رکھنا چاہیے۔ جیسے یہ حدیث میں آپ کے گوشے گزار کیا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں کہا، کون ہے تم میں جو مجھ سے یہ کلمات سیکھے اور ان پر عمل بھی کرے، یا دوسرا آپشن، مجھ سے یہ باتیں سیکھ لے اور ان تک پہنچائے جو ان کو سیکھ کر عمل کرتے ہوں۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ کا مطلب ہوا جو حاضر ہے وہ ان کو سیکھے سمجھے، جو نہیں آ سکے ہیں ان تک میری بات کو پہنچائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین خیرخواہی کا نام ہے۔ وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الدین والنصیحہ،
صحابہ نے پوچھا کس کے لیے، کن کے لیے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا نام دین ہے۔ اور یہی اہم باتیں اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اور ایسے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی تم سے نصیحت اور وصیت طلب کرے فنصح لہ، تو اللہ کے نبی کا حکم کہ تم اس کو نصیحت کرو، اس کی خیر خواہی چاہو۔ نصیحت اور وصیت کسے کہتے ہیں؟ خیر خواہی چاہنا، بھلا چاہنا، اس کی کیا ہے نقصان سے اسے بچا کر خیر کی طرف اور منافع کی طرف رہنمائی کرنے کو نصیحت کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پند و نصائح میں سے یہ اہم نصیحت ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اعلان کے بعد کہا انا یا رسول اللہ، میں یہ کام کر سکتا ہوں اللہ کے نبی محترم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کہتے ہیں اخذ بیدی، میرے ہاتھ کو آپ نے تھام لیا۔ آپ یہاں بھی سیکھ سکتے ہیں، ہم کسی کو کوئی بات اہمیت کے ساتھ سمجھانا چاہتے ہیں، بات کے اہم نکات کسی کے ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں، اس بات کی اہمیت کو جتانا چاہتے ہیں، تو ایک باپ اپنے بچے کی ٹھڈی پکڑ کر سمجھاتا ہے، ایک استاد اپنے شاگرد کو بار بار تکرار کر کے سمجھاتا ہے۔ یہ افہام و تفہیم کا ایک بلیغ طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کر ہر معلم خیر کو یہ بتایا کہ امت کی خیر خواہی چاہتے ہو تو بسا اوقات ایسے اسلوب اپنا ہو جس سے سامع سننے والا مخاطب ہمارا یہ میرے بارے میں سمجھے حقیقت میں یہ آدمی وائز نہیں، یہ کرٹیسائز کرنے والا نہیں، بلکہ میرا خیر خواہ ہے، اس لیے تو میری ٹھڈی پکڑ کر سمجھا رہا ہے، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سمجھاتا ہے، مجھے تنہائی میں سمجھاتا ہے تاکہ میری اصلاح ہو سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنایا یہ طریقہ۔ ہم مدرسین کو، معلمین کو یہ طریقہ ہے اس میں کہ ہم اپنے شاگردوں کو، ہم اپنے بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو پیار و محبت سے باتیں سمجھائیں تو یہ باتیں گھر کر جاتی ہیں ان کے دل و دماغ میں، اور وہ پھر اس پر عمل کرنے کا سوچتے بھی ہیں۔ پہلی بات آپ نے بیان کی اتقی المحارم تکن عابد الناس، دیکھو محارم سے اجتناب کرو، محارم سے بچ جاؤ تو تم عابد زاہد بڑے پرہیزگار بن جاؤ گے، عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یہ فقرہ اتقی المحارم تکن عابد الناس، حرام اور عبادت میں کیا تعلق ہے، کیا واسطہ ہے؟ ایک بات اچھی طرح سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے، انسان جب اللہ کی شریعت کی منع کردہ اور حرام کردہ چیزوں میں واقع ہوتا ہے تو وہ عبادات سے، ذکر سے، اللہ سے، جنت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلیغ بات فرمائی، حرام سے بچو، تم بڑے عابد گزار، عبادت گزار، اور سب سے عابد کے معنی یہ اس میں تفضیل کا صیغہ کہ تم بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اس بات میں کئی واقعات ہم ذکر کر سکتے ہیں، اور ایک بات یاد رکھیے، جو آدمی حرام سے بچتا ہے، محارم سے بچتا ہے، وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف دیتا ہے۔ وہ حدیث یاد ہے آپ کو کہ 3 آدمی جا رہے تھے، زبردست بارش ہونے لگی، پناہ کے لیے غار میں چلے گئے، چٹان آ کر غار کے دہانے پر بیٹھ گئی، نکل نہیں پا رہے تھے تینوں۔ انہوں نے اپنے طور پر طے کیا اللہ کی رضا کی خاطر ہم نے کوئی کام کیا ہے تو آج اس کو واسطہ دیں، اس کا واسطہ دے کر اس کو رکھ کر اللہ سے دعا مانگیں۔ اس میں سے ایک نوجوان تھا جس نے اللہ کے دربار میں کہا
یہ اللہ تو جانتا ہے میں اپنی کزن پر فریفتہ تھا، اس کو ہر قیمت میں حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن پاک دامن تھی، حالات ایسے تنگ ہوئے، ایسے مجبور کیے کہ وہ مجھ سے سودا کرنے پر راضی ہو گئی۔ سودا طے ہوا۔ جب میں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے تنہائی میں گیا تو اس لڑکی نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میری بکارت نہ توڑو۔ اے اللہ، جس انداز سے، جس طرح سے اس لڑکی نے تیرے نام کی گہار لگائی، میں تو اس دن سے اس برے کام سے توبہ کر لیا۔ اللہ تو اس سے خوش ہے، تیری رضا کے لیے میں نے یہ چھوڑا ہے، تو اس آفت سے ہمیں نجات دے۔ غار کا دہانہ کھلنے لگا تو کیا معلوم ہوا؟ آدمی محارم سے بچتا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے، چھوڑتا ہے حرام چیزیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دعا کی قبولیت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، صدق مقال، عقل حلال۔ یہ دو چیزیں میری آپ کی زندگی میں آ جائیں تو ہم جو دعا اللہ سے مانگیں گے، اگر وہ خیر ہے ہمارے حق میں تو اللہ ضرور ہم کو عطا کرے گا۔ لہذا کوشش نہیں بلکہ پوری احتیاط ہم کو کرنی چاہیے کہ ہم سے کوئی حرام کام نہ ہونے پائے۔ آج ہر ہاتھ میں ٹیٹر، ہر ہاتھ میں نیٹ، اتنی برائیاں، اتنا شر آج ہمارے ہاتھوں کے میں ہے، جس سے ہم کوشش کر محنت کر اس چیز سے بچنے کے لیے کوشش کریں۔ میری آپ کی دینداری میں یہ موبائل، یہ اس کے ریل، اس کی چیزیں بہت خلل کر رہی ہیں، بہت یہ ہمارے عبادات میں بہت مانے ہو رہی ہیں۔ اس لیے میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں، ہر کوئی اس میں ملوث ہے، چھوڑنے کی فکر کریں، جو چیز ضروری ہے اس کو استعمال کریں۔ حرام جب سر چڑھتا ہے دوستو تو کوئی نصیحت کام نہیں کرتی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری مثال دی، جسم کے اندر الا ان فی الجسد لمضغہ، ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، وہ ٹکڑا اچھا صالح ہے، نیک ہے، خیر ہے، تو پورا جسم اچھا ہے، پوری باڈی ہماری کام میں لگی رہتی ہے اطاعت میں۔ جب ایک گوشت کا لوتھڑا بگڑ جاتا ہے تو پورا نظام زندگی بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، آپ نے کہا دل ہے، دل کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنی کھلی بات کرتا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یاد رکھو، یہ تمہارے کان، یہ تمہاری نظریں، یہ تمہارے دل و دماغ، جو عظیم نعمتیں اللہ تعالیٰ تم کو دیا ہے، روز قیامت ان کے استعمال کے تعلق سے سوال کیے جاؤ گے۔ بے دھڑک، بے جھجک، بے حجاب سب کے زندگی میں ہمارے یہ حرام در آیا ہے۔ اس کو چھوڑنے کے لیے بڑا اسٹرگل کرنا ہے، بہت محنت کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں، جب میرے اور آپ کے دل میں یہ عقیدہ مستحضر ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی حدیث جبرائیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین نے آ کر کیا کہ عمل احسان یا رسول اللہ، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے کیا کہا؟ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک ترہ فإن لم تکن ترہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا تو یہ تصور دل و دماغ میں لاؤ کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں ہم ہیں۔ جب میں اور آپ یہ عقیدہ مستحضر رکھیں گے اپنے دل و دماغ میں، یقین جانیے جیسے وہ نوجوان موقع پا کر، قیمت دے کر، تنہائی میں جا کر برائی سے بچ گیا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم کو برائیوں سے بچا سکتا ہے۔
شرط یہ ہے کہ میرا اور آپ کا عقیدہ مستحضر ہو، ہم اللہ سے ایسی محبت کریں جیسے ہمارے صحابہ کرتے تھے۔ صحابہ بھی انسان تھے میرے اور آپ کی طرح، لیکن اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کے نفوس پاک ہو گئے۔ وہ لوگ گناہوں کو کرتے اٹھتے سے، ایک حدیث میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں میرے بیٹے اے ابنیا، یہ تم لوگ جو گناہ کر رہے ہو، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چھوٹا سا گناہ بھی ہم کو پربت معلوم ہوتا تھا۔ آج کا دور دیکھتے ہمارے صحابہ ماننے کیا کرتے یہ لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت میرے اور آپ کے لیے، سب کے لیے ہے، اتق المحارم تکن عبد الناس۔ یہ محارم عقل کے ذریعے سے ہو، کھانے پینے میں، دیکھنے میں، بولنے میں، سننے میں، کتنا وسیع سبجیکٹ ہے۔ دیکھیں اتق المحارم، حرام مت بولو، حرام مت سنو، حرام کو جگہ زندگی میں مت دو، حرام مت کھاؤ، حرام کھانے میں بڑی لذت ہے، ان چیزوں سے بچو تو تم عابد بن جاؤ گے، لوگوں میں سب سے بڑے زاہد تم بن جاؤ گے۔ لیکن یہ کام جب تک ہم اللہ کو ڈر کر نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک یہ کام ہم سے چھوٹے گا نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو یہ اعلان کر کے کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ڈرو اس دن سے، اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور تم کو پورا بدلہ تمہارے اعمال کا پورا اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، رتی برابر ظلم نہیں کرے گا۔ آج کی آیت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ آج قاری صاحب نے جو پڑھا یہ کیا ہے؟ یہ یہی بات مجھے اور آپ کو یاد دہانی کرا رہے تھے امام صاحب کہ زندگی میں ہم تھوڑا سا کام اچھا کریں اس کا اجر پائیں گے، رتی برابر شر اور فتنہ کریں گے اس کا بھی بھگتان اللہ تعالیٰ کے پاس بھگتنا پڑے گا۔ دوسرا دیکھیے، دوسرا فقرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیر تو ہوگی بس کروں گی، اور ایک بولو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ورز بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، تم راضی ہو جاؤ اللہ کی تقسیم پر تو تم انسانوں میں سب سے بے نیاز انسان بن جاؤ گے۔ کیا ہے یہ؟ اللہ نے تم کو جو دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ تو تم سارے انسانوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ دراصل یہ فقرہ میری آپ کے اخلاق کی تربیت، میرے اور آپ کے اللہ پر بھروسے کی تعلیم، میرے اور آپ کے درمیان محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے، یہ تمام معاشرتی، معاشی اور آخرتی مسائل اس چھوٹے سے فقرے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے ہیں۔ دیکھیے آج جتنا بھی فساد، شر اور فساد ہے، اس کا ایک بڑا سبب مال ہے۔ میراث کا مال ہو یا پارٹنرشپ کا مال ہو، کوئی بھی مال ہو، آدمی اس مال کی وجہ سے رشتے، دوستیاں، ناطے، تعلقات توڑنے تیار ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی تقسیم پر، اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے جو مقرر کیا ہے اس پر راضی نہیں ہو کر ہم بہت سارا کمانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ تم کیا ہے اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، سب سے کیا ہے عبد الناس بن جاؤ گے، یہ اغنى الناس بن جاؤ گے۔ یہ غنا کیا ہے؟ غنا کا مطلب ہے آدمی دوسروں کی دولت، دوسروں کی پوزیشن،
دوسروں کے دنیاوی چیزوں سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنا یہ غنا نفس ہے. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ بے شمار چیزوں سے نوازا ہے, مجھے 2-3 چیزیں کم ہیں, ان 2-3 چیزیں جو کم ہیں ان کو لے کر میں آپ سے حسد کرنے لگوں تو یہ اللہ کی تقسیم پر رضامندی نہیں ہے. یہی چیز حسد کا سبب بنتی ہے, یہی چیز حقد کا سبب بنتی ہے, یہی چیز تعلقات میں بگاڑ کا سبب بنتی ہے. ہم تو زبان سے صبح و شام پڑھتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی, یہ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اس کے معنی بھی معلوم ہے. میں راضی اور خوش ہوں کہ میرا رب اللہ ہے. جب میں دن رات یہ وظیفہ زبان سے پڑھتا ہوں تو پھر اللہ کی تقسیم پر میں کیوں خوش نہیں ہوتا؟ میں اپنے مالدار بھائی کو دیکھ کر کیوں کڑتا ہوں؟ میں اپنی ایک امیر بہن کو دیکھ کر کیوں میرے دل میں جلن ہوتی ہے؟ میں اپنے ساتھی کو دیکھ کر کیوں اپنے آپ کو جلن محسوس کرتا ہوں؟ یہ اس لیے کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں جیسے کمیونزم کا نظریہ ہے سب کو برابر دولت ملے, یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ تم جو محنت کرو گے وہ تم کو ملے گا. اللہ پر بھروسہ رکھ کر تم اللہ تعالیٰ کی زمین پر پھرو. قرآن مجید کا فیضا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. کماؤ دماؤ بے شمار دولت جمع کرو لیکن اللہ کا ذکر نہ چھوڑو. اور یہ بھی دولت مندوں کو کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہ تمام باتیں مجھے اور آپ کو سمجھاتی ہیں اللہ میرے مقدر میں جو لکھا ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا. دوستو, آپ کو جو اللہ تعالیٰ دے چکا ہے یا دینے والا ہے, میرے حسد سے آپ کی دولت یا آپ کے عہدے چھن نہیں سکتے. اس لیے خوش رہنا ہے, دنیا میں سکون اور اطمینان کی نیند کرنا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیے دوسروں کے تعلق سے اپنے دل میں اچھے جذبات رکھیں, جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ احب الناس ما تحب لنفسک. لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت صحابہ کو کر رہے ہیں تو ہمارے شاگردوں نے کہا مولانا کچھ کہیے, تو اس سے بڑی صحابہ سے بڑھ کر تو ہماری جماعت نہیں ہو سکتی. یہ کتنی اہم نصیحت اللہ کے نبی کی ہے. محارم سے بچو اور اللہ کی تقسیم پر خوش رہو تو بے نیاز زندگی کرو گے. اللہ جو دیا ہے اس پر قناعت کی دعا کرو. قناعت پسندی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں کتنے کھلے الفاظ میں کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. شکر کی زبان رکھو, میں نوازتا رہوں گا. اگر تم میری نعمتوں کا کفر کرو گے ان عذابی لشدید. جو دینے والی ذات ہے وہ چھیننے پر بھی سیکنڈوں کے اندر قدرت رکھتی ہے. ہماری آنکھوں نے ایسے کئی واقعات کو, کئی حادثات کو دیکھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو, یہ چیز ہر کوئی کر سکتا ہے, یہ کوئی بہت بڑی اور بہت اس کی چیز نہیں ہے, اس میں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسی نیکیاں ہیں اور یہ ایسا ثواب ہے کہ اگر ہم اس پر کاربند ہو جائیں گے تو اس کا اجر بہت بڑا ہے. ہماری عبادتیں اچھی ہو جائیں گی, ہماری دعائیں قبول ہوں گی اور چین اور سکون کی زندگی ہم کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے والے کو, سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. مولا جو دیا ہے اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے. محارم سے بچنے کی توفیق عطا فرما. مولا اساتذہ کی مغفرت فرما, جو زندہ ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما. اللہ ہمارے درمیان جو بھی چیزیں بگڑی ہوئی ہیں ان بگڑی ہوئی چیزوں کو درست کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.